Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اے ہمارے راہ حق کے ساتھیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس عظیم قیادت کا شجرہ نسب بیان کرنے جا رہا ہوں جو قیادت اپنے جسمانی جمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار، شریفانہ اطوار سے بہرور تھی۔ اس ہستی کے دادا حضرت عبدالمطلب اللہ سے جان نثاری اور وفاکاری میں ایسے ہی سربلند رہے جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر آزمائش پر پورا اترے۔ بالکل جس طرح نشیب کی طرح پانی بہتا ہے، اسی طرح قافلہ وفائے حق کی طرف رواں دواں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصے کی صحت پر ماہرین انساب کا اتفاق ہے، دوسرے پر اختلاف ہے اور تیسرے میں کافی غلطیاں تصور کی جاتی ہیں۔ اس حصے پر اتفاق ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن مغیرہ بن زید بن کعب بن غالب یہ سب قریش سے منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد اعلیٰ ہاشمی کے نام سے مشہور تھا۔ بنو ہاشم کو حجاج کرام کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کا شرف حاصل تھا۔ ہاشم اپنی قوم میں بہت خوبی اور اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات کوئی بھی نہیں ٹالتا تھا۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کا نام فیاض رکھا گیا۔ تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں ایک سلمہ نامی خاتون سے شادی کر لی۔ چند ماہ کے بعد ان کی غزہ میں وفات ہو گئی اور ان میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ جب 12 سال کا ہوا تو ان کے چچا مطلب اسے ماں کی اجازت سے مکہ لے آئے۔ شیبہ نے مطلب کے پاس ہی پرورش پائی اور عبدالمطلب کے نام سے مشہور ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ جب یمن میں مطلب کی وفات ہوئی تو ان کا سارا منصب جناب عبدالمطلب کو حاصل ہوا۔ بیت اللہ کے تعلق سے جناب عبدالمطلب سے ایک واقعہ منسلک ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی۔ سونے کے ہرن، زریں اور تلواریں برآمد ہوئیں۔ کھدائی کے دوران قریش نے بھی اس عمل میں ساتھ دینے کا کہا، لیکن جناب عبدالمطلب نے کہا میں اکیلا اس کام کے لیے مامور کیا گیا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ موقع تھا کہ جب جناب عبدالمطلب نے نظر مانی یعنی منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو وہ جوان ہوں گے تو ان میں سے ایک بیٹا خانہ کعبہ پر قربان کر دیں گے۔ اس وقت عرب کے اندر منت مانگنے، نظر مانگنے کا بہت رواج تھا جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی ممانعت فرمائی۔ جب جناب عبدالمطلب کے بیٹوں کی تعداد 10 پوری ہوئی تو انہوں نے بیٹوں کو نظر سے آگاہ کیا۔ سب راضی ہو گئے، قرعہ اندازی کی گئی۔ حضرت عبداللہ کا نام نکلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ آج حضرت عبداللہ کو لے کر چھری لے کر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں حضرت عبداللہ کے ننیال والے سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیچ کا کوئی راستہ نکالیں، کیوں نہ آپ 10 اونٹوں پر قرعہ نکالیں اور جب حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو آپ اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ قرعہ نکالا گیا،
10-10 کر کے اونٹ بڑھائے گئے اور اونٹ کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ جب 100 تعداد ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا اور حضرت عبد المطلب نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ کو قربان کیا۔ اسی واقعے کی نسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک میرے والد عبداللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم آج تصور کریں اس واقعے کو تو روح لرز جاتی ہے کہ کیسے حضرت عبد المطلب نے کئی سال کی مانی ہوئی نظر کی پاسداری کی اور اپنے لخت جگر پر چھری اٹھائی، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے پر اٹھائی تھی اور اللہ کی رضا سے سرخرو ہوئے تھے۔ آج اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہم خود کو اولاد کی محبت اور دنیا کے عارضی متاع میں کس قدر کمزور اور بے بس پاتے ہیں۔ در حقیقت ان درویش لوگوں پر جنت ہی نہیں، موت کی اٹل حقیقت آشکار تھی جس سے ہم بالکل دور ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت آمنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی، قریش کی افضل ترین خاتون تھیں۔ وہ مکہ ہی سے رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوروں کی تجارت کے لیے مدینہ بھیجا۔ وہاں ان کو بیماری نے آ پکڑا، وہ وہیں وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال کی تھی۔ ان کی وفات کی خبر مکے تک پہنچی تو حضرت آمنہ بہت غمناک ہوئی۔ یہ خبر ان پر بار گراں بن کر گزری۔ درد کا عالم اشک رواں کی صورت میں نمایاں ہوا۔ شوہر کی جدائی کی اچانک خبر اور واپس نہ لوٹنے کا دل خراش صدمہ تھا۔ روتی جا رہی تھیں اور شوہر کی یاد میں یہ الفاظ کہتی جا رہی تھیں: آج بتھا کی سرزمین ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ لحد میں آسود حال ہو گئے، موت کی پکار پر لبیک کہہ دیا۔ کتنی حسرت ناک شام تھی جب لوگ تخت پر اٹھائے انہیں لے جا رہے تھے۔ موت کے حوارث نے ان کے وجود کو تو ختم کر دیا مگر دل سے ان کی یاد کے نقوش نہ مٹا سکے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دنیا کے نسب سے اعلیٰ ہے۔ ان کے آباء و اجداد کا کردار بے مثال و باکمال ہے۔ وہ لوگ صاحب عظمت و اخلاق سے بھرپور تھے۔ یہ نسب سب سے اعلیٰ شان اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ ہمیں ان کی عظمتوں سے آشنائی کے بعد خوشنودی رحمان کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔